السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سوئس حکام اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ آیا اسرائیل اور امریکہ کے حمایت یافتہ غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا جائے، جو رواں ماہ کے آخر تک غازہ میں امداد کی تقسیم کا انتظام سنبھالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ممکنہ تحقیقات کا سبب این جی او ٹرائل انٹرنیشنل کی جانب سے دی گئی درخواست ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ جانچا جائے کہ آیا سوئٹزرلینڈ میں رجسٹرڈ یہ تنظیم جو امداد کی فراہمی کے دوران نجی سیکیورٹی کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، سوئس اور بین الاقوامی قوانین پر پورا اترتی ہے یا نہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی رپورٹ کر چکے ہیں، اقوام متحدہ اور بین الاقوامی امداد ادارے جی ایچ ایف کے امدادی منصوبے کی مخالفت کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ غیر جانبدار نہیں اور نہ ہی اس میں غیر جانبداری بڑھتی گئی ہے، بلکہ یہ مزید بے دخلی کو فروغ دیتا ہے اور ہزاروں افراد کو خطرے سے دوچار کرتا ہے۔ غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے خبر رساں این سی رویٹرز کو بتایا کہ وہ انسانی اصولوں پر سختی سے کاربند ہے اور کسی بھی صورت میں شہریوں کی جبری منتقلی کی حمایت نہیں کرے گی۔ اسرائیلی فوج اب عملی طور پر غازہ کی پٹی کے کل رقبے کے 77% حصے پر قابض ہیں۔ یہ انکشاف غازہ کی حکومت کے میڈیا دفتر نے کیا ہے۔ یہ کنٹرول براہ راست زمینی در اندازوں، رہائشی اور شہری علاقوں میں قابض افواج کی تعیناتی اور شدید فائرنگ کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے، جس کے باعث فلسطینی شہریوں کو اپنے گھروں، زمینوں اور املاک تک رسائی ممکن نہیں رہی، یا پھر جبری بے دخلی کی ظالمانہ پالیسیوں کے ذریعے یہ قبضہ قائم کیا گیا ہے۔ میڈیا دفتر نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی توسیع پسندی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ غازہ کی پٹی کے بیشتر حصے پر جاری نسل کشی، نسلی صفائی، نو آبادیاتی قبضہ، جارحیت اور فوجی کنٹرول اسرائیل کی سیاسی خواہش کی عکاسی کرتا ہے، جو طاقت کے ذریعے ایک حتمی حل مسلط کرنا چاہتا ہے، اور یہ تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے کے دوران محصور غازہ میں کم از کم 10 اسپتالوں اور کلینکوں پر حملے کیے ہیں۔ حملوں کے نتیجے میں طبی مراکز کی خدمات مکمل یا جزوی طور پر معطل ہو گئی۔ اسرائیل کے ایک نیوز پیپر کے مطابق خان یونس میں یورپی اسپتال پر حملہ اسرائیل کے شدید زمینی حملے کا آغاز تھا، جسے گیڈین کی رد آپریشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ آپریشن 4 مئی کو اسرائیلی جنگی کابینہ نے منظور کیا اور 18 مئی کو شروع کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ان حملوں نے غازہ کے تباہ حال نظام صحت پر دباؤ کو شدید بڑھا دیا ہے۔ غازہ وزارت صحت کے حوالے سے بتایا گیا کہ 4 لاکھ افراد طبی خدمات تک رسائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے گزشتہ ہفتے غازہ میں اسپتالوں پر 28 حملے دستاویز کیے ہیں، جو حملوں کے آغاز سے اب تک ہوئے تمام اسپتال حملوں کا 4% ہے۔ WHO نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ بیان میں خبردار کیا ہے کہ غازہ میں فوجی حملے نظام صحت کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں۔ 94% اسپتال یا تو شدید نقصان کا شکار ہے یا مکمل تباہ ہو گئے ہیں۔ ادارے نے مزید کہا کہ محصور علاقے کے 36 میں سے صرف 19 اسپتال کم از کم جزوی طور پر کارکرد ہے، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ اسپتالوں کو کبھی بھی نہ تو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اور نہ ہی نشانہ بنایا جانا چاہیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی شہرت کی حامل ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلباء کو داخلے کے اجازت منسوخ کرنے کے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایک جج کی جانب سے حکومت کے اس فیصلے کو معطل کیے جانے کے بعد آج اتوار کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہارورڈ یہ کیوں نہیں بتاتی کہ اس کے طلباء میں سے 31% دیگر ممالک سے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ان ممالک میں سے تمام امریکہ کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنے والے نہیں ہیں۔ وہ ممالک اپنے طلباء کی تعلیم کے لیے کسی قسم کی ادائیگی کرتے ہیں، نہ ان کا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہارورڈ یونیورسٹی کو اربوں ڈالر دیتے ہیں۔ یہ ہماری معقول درخواست ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ غیر ملکی طلباء کون ہیں، لیکن ہارورڈ کی جانب سے اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے منگل 22 مئی کو کیے گئے ایک فیصلے کے تحت ہارورڈ یونیورسٹی غیر ملکی طلباء کو امریکہ میں تعلیم کے لیے داخلہ دینے کی اجازت منسوخ کر دی گئی تھی۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی کی سیکریٹری کرسٹی نوم نے ایک خط کے ذریعے اعلان کیا تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ایکسچینج وزیٹر پروگرام کے تحت سرٹیفکیشن فوری طور پر منسوخ کر دی گئی۔ ترکیہ کی وزیر برائے خاندانی و سماجی بہبود ماہ نورا نے ایک دفعہ پھر فلسطین اور غازہ کے بچوں کے ساتھ انخلا کی حمایت و یکجہتی پر زور دیا۔ ماہ نور نے فلسطین کے وزیر برائے سماجی بہبود سما حماد کے ہمراہ اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے کے بعد بغرض علاج ترکیہ لائے گئے فلسطینی بچوں سے ملاقات کی۔ وزراء نے دارالحکومت انقرہ میں بلینکن روایتی کھیلوں کے یوتھ اینڈ اسپورٹس کلب میں بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ وزراء نے تیر اندازی کے مقابلوں میں حصہ لیا اور بچوں کو گھوڑ سواری کرتے دیکھا۔
تقریب کے بعد صحافیوں سے بات چیت میں وزیر مائع نور نے کہا ہے کہ ہم ماضی کی طرح آج کل اور ہمیشہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں اور غزہ کے بچوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اسرائیلی حملوں سے سب سے زیادہ متاثرہ معاشرتی طبقہ یعنی غزہ کی عورتوں اور بچوں پر ٹوٹنے والے مصائب پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اسرائیل دنیا کی آنکھوں کے سامنے جاری نسل کشی میں تمام اخلاقی اقدار کو پس پش ڈال کر اسکولوں اور اسپتالوں تک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق گزشتہ رات بھر جاری رہے روسی حملوں میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ کیف اور ماسکو کے درمیان قیدیوں کے بڑے تبادلے کے دوران فریقین کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ حکام کے مطابق شمال مغربی علاقے زیتومیر میں تازہ ترین روسی حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں 8، 12 اور 17 سال کے 3 بچے شامل ہیں۔ یوکرین کی ایمرجنسی سروسز نے گزشتہ رات سے آج جاری رہی روسی بیلسٹک میزائل حملوں کی وجہ سے اس رات کو دہشت گردی کی رات قرار دیا۔ یہ تازہ حملے اس وقت پہ جب امریکہ 3 سالہ جنگ کو روکنے کے لیے جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے اور دونوں فریق فروری 2022 میں جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک کا قیدیوں کا بڑا ترین تبادلہ کر رہے ہیں۔ یوکرین کی فوج نے آج اتوار کی صبح جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اس نے رات بھر 45 روسی میزائل اور 266 حملہ آور ڈرون مار گرائے ہیں۔ حملوں کے نتیجے میں مغربی علاقے ہیملینسکی میں 4 افراد، کیف کے علاقے میں 4 اور جنوبی علاقے کے میکولائیو میں 1 شخص ہلاک ہوا۔ سعودی عرب میں حرمین انتظامیہ کے تحت دینی امور کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد حرم کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید یوم عرفہ کا خطبہ دیں گے۔ صبح ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید کے حوالے سے شاہی منظوری آ گئی ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایوان شاہی نے شیخ صالح بن حمید کو یوم عرفہ کا خطبہ دینے کی ذمہ داری تفویض کی ہے۔ واضح کہ عرفات میں واقع مسجد نمرہ میں سب سے زیادہ خطبہ دینے والے سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ ہیں، جنہوں نے 34 مرتبہ خطبہ دیا۔ دوسرے نمبر پر شیخ عبداللہ بن حسن آل شیخ ہیں، جنہوں نے مسلسل 25 سال تک عرفے کا خطبہ دیا۔ گزشتہ سال شیخ ماہر الماقلی نے یوم عرفہ کا خطبہ دیا تھا۔ سعودی سپریم کورٹ نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منگل کی شام 29 ذوالقعدہ کو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق منگل 29 اپریل 2025 کو ذی القعدہ کی پہلی تاریخ تھی۔ اس اعتبار سے منگل 27 میں 2025 کو ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہوگی۔ لہٰذا سپریم کورٹ سعودی عرب کے تمام مسلمانوں سے درخواست کرتی ہے کہ وہ ان تاریخ کی شام کو ذی الحجہ کا ہلال دیکھنے کی کوشش کریں۔ سپریم کورٹ ان تمام افراد سے گزارش کرتی ہے جو چاند کو بغیر آلات کے یا دوربین کی مدد سے دیکھیں، وہ قریبی عدالت میں اپنی گواہی درج کروائیں۔ وزارت حج و عمرے نے کہا ہے کہ آج 26 ذی القعدہ تک بیرون الملک سے آنے والے عازمین حج کی تعداد 9,61,903 سے زائد ہو چکی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ سب سے زیادہ عازمین ہوائی راستے سے آئے ہیں، جن کی تعداد 9,12,598 ہیں۔ پیدل راستوں سے 45,028 عازمین ہیں، جبکہ سمندری راستوں کے ذریعے آئے عازمین کی تعداد 4,277 رہی۔ وزارت نے کہا کہ یہ سب ایک مربوط نظام کے تحت انجام دیا گیا، جس کی نگرانی حکومتی سیکورٹی اور خدمات فراہم کرنے والے اداروں کے ماہرین کر رہے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے فضائی، بری اور بحری راستوں پر عازمین کے داخلے کے طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے تمام صلاحیتوں کو بروائے کار لانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ جمہوریہ کرغزستان سے عازمین حج کا پہلا قافلہ آج اتوار کو مناس انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کرغز عازمین حج کو رخصت کرنے کے لیے سعودی سفیر ابراہیم بن رازی الرازی، کرغز مسلمانوں کے مفتی اعظم عبدالعزیز زاکروف اور متعدد کرغزی حکام موجود تھے۔ کرغزی حکام اور عازمین نے سعودی عرب کی خدمات کو سراہا ہے جو وہ حجاج بیت اللہ حرم کے لیے فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب اور اس کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ بنگلہ دیش میں قائم انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل کے چیف پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ عدالت نے آج اتوار کے روز سابق اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف پہلا مقدمہ شروع کیا جو معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت سے تعلق رکھتے تھے۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق دارالحکومت ڈھاکہ میں قائم عدالت نے 8 پولیس اہلکاروں پر باضابطہ فرد جرم عائد کر دیا، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال 5 اگست کو 6 مظاہرین کو قتل کیا۔ وہی دن تھا جب حسینہ ملک سے فرار ہو گئی کیونکہ مظاہرین نے ان کے محل پر دھاوا بول دیا تھا۔ ان 8 افراد پر انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام ہے، ان میں سے 4 زیر حراست ہے جبکہ باقی 4 کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ چیف پروسیکیوٹر تاج الاسلام نے صحافیوں کو بتایا کہ باقاعدہ مقدمے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ استغاثہ کو یقین ہے کہ یہ مقدمہ ملزمین کے لیے کیا گیا جرائم کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ گزشتہ سال کے طلبہ کی قیادت میں ہوئی بغاوت کے دوران ہوئی ہلاکتوں سے متعلق کسی بھی مقدمے میں پہلی باقاعدہ فرد جرم ہے۔ طلبہ تحریک کے نتیجے میں حسینہ کے 15 سالہ آمرانہ دور کا خاتمہ ہوا۔
اقوام متحدہ کے مطابق جولائی سے اگست 2024 کے دوران حسینہ حکومت کی جانب سے مظاہرین کو دبانے کے لیے شروع کی گئی پرتشدد کارروائیوں میں تقریباً 1400 افراد مارے گئے۔ جن افراد پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے ان میں ڈھاکہ کے سابق پولیس کمشنر حبیب رحمان بھی شامل ہیں، جو کہ غیر حاضر ملزمین میں سے ایک ہیں۔ شیخ حسینہ بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے انڈیا فرار ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی انڈیا میں خود ساختہ جلاوطنی گزار رہی ہے اور ڈھاکہ کی حوالگی کی درخواست کے باوجود انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات کا سامنا کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف آج اتوار کو 5 روزہ علاقائی سفارتی دورے کے آغاز میں ترکیہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ استنبول میں ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق استنبول کے ہوائی اڈے پر ترک وزیر دفاع یشارل گول، ڈپٹی گورنر استنبول اردوان توران، پاکستان کے ترکیہ میں سفیر یوسف جنید، قونصل جنرل استنبول نعمان اسلم، حکومت ترکیہ کے اعلیٰ حکام اور ترکیہ میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں نے ان کا استقبال کیا۔ خبر رساں NC رویٹرز کے مطابق شہباز شریف ترکیہ کے بعد ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا بھی دورہ کریں گے۔ ان چاروں ممالک نے رواں ماہ کے آغاز میں انڈیا کے ساتھ پاکستان کے فوجی تناؤ کے دوران کھل کر پاکستان کی حمایت کی تھی۔ اس دوران دونوں جوہری طاقتوں نے کئی دنوں تک میزائل، ڈرون اور توپ خانے سے حملے کیے، جس میں دونوں جانب تقریباً 70 افراد ہلاک ہوئے۔ 10 مئی کو جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا۔ ترک صدر کے ہیڈ آف کمیونیکیشن فخر الدین آلتون نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی و بین الاقوامی امور بشمول دہشت گردی کے خلاف جنگ پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم ہاؤس کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ دوست ممالک کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے حالیہ ہندوستان پاکستان بحران کے دوران پاکستان کی حمایت کی۔ ہندوستان کے آپریشن سندور کے بعد پاکستان کو اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ ہم نہیں بلکہ امریکہ جو کہہ رہا ہے۔ دراصل امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نے 25 مئی یعنی آج اتوار کو جاری اپنی سالانہ رپورٹ 2025 گلوبل تھریٹ اسسمنٹ میں پاکستان کے بارے میں کئی اہم انکشافات کیے ہیں۔ یہ رپورٹ امریکی ایوان نمائندگان کی آرمڈ سروسز سب کمیٹی کے لیے تیار کی گئی اور اس میں پاکستان کی جوہری سرگرمیوں، دہشت گردی اور جوہری ہتھیاروں کے بارے میں تفصیل سے بات کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 2025 میں پاکستانی فوج کی اہم ترجیحات میں پڑوسی ممالک کے ساتھ سرحد پر جھڑپیں، تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ عسکریت پسندوں کے بڑھتے ہوئے حملے، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جوہری ہتھیاروں کی جدید کاری شامل ہوگی۔ گزشتہ 1 سال سے پاکستان باغیوں کے خلاف روزانہ کارروائی کر رہا ہے، لیکن حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہے ہیں۔ 2024 میں دہشت گردوں نے پاکستان میں 2500 سے زائد افراد کا قتل کر دیا، جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ہندوستان کو اپنے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ ہندوستان کی فوجی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اپنی فوج کو جدید بنا رہا ہے اور اس میں میدان جنگ میں استعمال ہونے والے جوہری ہتھیاروں کی تیاری بھی شامل ہے۔ پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں کو مسلسل مضبوط بنا رہا ہے اور اپنے جوہری مواد کی سیکورٹی اور کمانڈ سسٹم کو بھی بہتر بنا رہا ہے۔ اس کے لیے وہ بڑے پیمانے پر غیر ملکی سپلائرز اور دلالوں سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے متعلق مواد خرید رہا ہے۔ یہ مواد زیادہ تر چین سے آتا ہے اور ہانگ کانگ، سنگاپور، ترکی اور متحدہ عرب امارات کے راستے پاکستان پہنچتا ہے۔